العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. آج پاکستان کے معروضی حالات مذہبی، دینی، اسلامی احوال کے تناظر میں جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، ان کے تناظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں علماء کو، مشائخ کو، مذہبی ذمہ داروں کو اپنا فریضہ پورا کرنے کے لیے اس بات پہ متوجہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جن مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا تھا، ہمیں اسے اپنے زاویہ فکر و عمل اور ترجیح میں رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیام پاکستان کے مقصد سے دور کسی ایسے آئینی، دستوری، سیاسی نتیجے کا شکار ہو جائیں جس سے ملک کسی لبرلزم یا سیکولرزم کی راہ کو اپنانے کی طرف بڑھ جائے. سیکولرزم کیا ہے؟ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لادینیت ہے، اور 18ویں صدی عیسوی میں برطانوی مفکر نے سیکولرزم کا نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کے مطابق ریاست کا یہ کام نہیں کہ وہ مذہب کو اپنے تشخص کے ساتھ جوڑے یا مذہبی معاملات میں دخل انداز رہے. وہ بالکل نیوٹرل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے کیا مذہبی معاملات ہیں، لوگ کس مذہبی رویے کو اختیار کرتے ہیں، کس مذہبی مزاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ریاست اس سے لا تعلق ہو جاتی ہے. اور بطور مسلم، بطور امتی، بطور مؤمن بالقرآن، بطور مؤمن بالسنہ، بطور صراط مستقیم کے متمسک، ہمیں یہ لازمی طور پر سوچنا ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا نہ کریں، ہم ایسے معمولات کو نہ اپنائیں کہ ہمارا دینی تشخص کسی خطرے میں جائے. ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دینی تشخص کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی عوام کے دینی اور ہمہ جہتی ان کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام آئینی پہلوؤں پر، دینی اور ادبی اور فکری پہلوؤں پر کام کرتے رہیں گے. آئیے مل کر پاکستان کے تحفظ کے لیے اور اپنے دینی حقوق کو مناسب انداز سے بحال رکھنے کے لیے کوشاں رہیں.